السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شر نفسي. اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شر نفسي. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لو انزلنا هذا القرآن على جبل، اگر ہم نے یہ قرآن کسی پہاڑ پہ نازل کیا ہوتا، لا رأیتہ خاشعا متصدعا من خشیت اللہ. پھر پڑھیں على جبل علی جبل جبل رأیتہ خاشعا متصدعا من خشیت اللہ. شیخ پہلے میں نے اس کو الگ کر کے پڑھا تھا، علی جبل پہ روکا تھا اس لیے. نہیں وہ صحیح ہے، لیکن تھوڑا آپ لام کو کھینچ دیے تھے شاید، لا رأیتہ تو ذرا معنی جی لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیت اللہ، تو تم اس کو دیکھتے کہ اللہ کے خوف سے دبا اور پھٹا جا رہا ہے. وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، اور ایسی مثالیں ہم دیتے ہیں لوگوں کے لیے تاکہ وہ اس میں تفکر کریں، غور و فکر کریں. هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ. وہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، جو غیب عالم الغیب ہے اور ظاہر کا جاننے والا، پوشیدہ اور ظاہر کا جاننے والا ہے. وہ بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. وہی اللہ ہے جس کے وہی الہ ہے، وہی معبود ہے جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، حقیقی بادشاہ، پاک ہر عیب سے، سلامتی اور امن دینے والا، المحیمن حفاظت کرنے والا، نگہبانی کرنے والا، العزیز الجبار، العزیز زبردست، الجبار بڑائی والا، اور جبر والا یعنی اپنے حکموں کو نہیں، جبر والا دلوں کو تکلیف سے نجات دینے والا، تکلیفوں سے نجات دینے والا، المتکبر اور بڑائی والا. سبحان اللہ عما یشرکون، پاک ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ ان سے جو اس کے شریک مقرر کرتے ہیں، جو اس کے شریک بناتے ہیں. هو اللہ الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى. وہی اللہ خالق ہے تمام مخلوقات کا، الباری ایجاد کرنے والا، المصور صورتیں بنانے والا، اور اس کے لیے سب اچھے نام ہیں. یسبح له ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم، اور جو کچھ بھی آسمانوں اور زمین میں ہے سب اس کی تسبیح کرتے ہیں، اور وہ حکمت والا اور غالب ہے، قوت والا ہے اور حکمت والا ہے. ماشاءاللہ. اللہ یجزیکم خیر. اللہ یجزیکم خیر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. اگر ہم اس قرآن کو پہاڑ پر نازل کرتے تو اس قسم کی آیت دوسری جگہ پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورۃ الاحزاب میں کہی ہے. کہ إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان.
یہ جو امانت یعنی شریعت، قرآن وغیرہ سب اس کے اندر ہے نا اقوال ہے. تو اس امانت کو اور اس قرآن کو اگر ہم پہاڑ پر ہم نے نازل کیا، ہم نے پیش کیا، پورا عرضنا الامانة على السماوات والارض والجبال فابين ان يحملنها، انکار کر دیا انہوں نے اس کی ذمہ داری کو قبول کرنے سے، اس کی جو ہیبت ہے اس کی وجہ سے. تو یہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پر لو انزلنا کہا ہے کہ اگر ہم نازل کرتے، انه لم ينزله اللہ تعالیٰ نے نازل نہیں کیا، لیکن علی سبیل المثال اللہ تعالیٰ نے اس کو بتایا ہے لیتفکر الناس فی امرہ، تاکہ اس معاملے میں لوگ تفکیر کریں، تفکیر سے کام لیں، غور و فکر سے کام لیں. اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے اس کو. جیسا کہ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے ایک علی سبیل المثال، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے خود کہا وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا، ایسی مثالیں ہم لوگوں کے لیے پیش کرتے رہتے ہیں. وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ أَوْ قُطِّعَتْ بِهِ الْأَرْضُ أَوْ كُلِّمَ بِهِ الْمَوْتَى. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایسی مثالیں بہت جگہ اللہ تعالیٰ نے ذکر کی ہیں تاکہ لوگ تفکیر سے کام لیں، غور و فکر کریں. ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ یقول تعالی معظما لامر القرآن، قرآن کے معاملے کو اللہ تعالی بڑا بنانے کے لیے یا اس کی تعظیم کے طور پر اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ذکر کیا ہے. ومبینا علو قدرہ، اور اس کے علو قدر کو، اس کے قدر کی بڑائی کو، بلندی کو اللہ تعالیٰ نے بیان کرنے کے لیے کہا ہے. وَأَنَّهُ يَنبَغِي أَن تَخْشَعَ لَهُ الْقُلُوبُ وَتَتَصَدَّعَ عِنْدَ سَمَاعِهِ، تاکہ دل، جو کہ ایسے دل ہیں انسانوں کے، دلوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے خود کہا کہ سورۃ البقرہ میں ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُم مِّن بَعْدِ ذَلِكَ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً، کہ تمہارے دل سخت ہو گئے. فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ، جو کہ پتھر ہیں، کالحجارہ او اشد قسوہ، یا پتھر سے زیادہ سخت ہیں. حالانکہ پتھر بعض ایسے ہوتے ہیں وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، اس سے نہریں جاری ہو جاتی ہیں. وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، تو اس سے پانی نکلنے لگتا ہے. بعض پتھر تو اللہ کی خشیت سے پھٹ پڑتے ہیں، لیکن اس سے بھی کہیں زیادہ آپ لوگوں کے دل ہو چکے ہیں. تو ایسے دلوں کے نرم کرنے کے لیے، ایسے دلوں کو نرم کرنے کے لیے، اور اس میں خشیت طاری ہو اور خشوع اختیار کرے دل، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ایسی مثالیں جا بجا قرآن میں ذکر کی ہیں. ان تخشع له القلوب وتتصدع عند سماعه لما فيه من الوعد الحق والوعید الاکید، کیونکہ قرآن کے اندر حقیقی وعدے کیا ہے اللہ تعالیٰ نے، والوعید الاکید، اور ہو کر رہنے والی وعیدیں اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر ذکر کی ہے. تو فإذا كان الجبل في غلظته وقساوته لو فهم هذا القرآن فتدبر ما فيه لخشع وتصدع من خوف الله. تو یہ جو قرآن، یہ جو پتھر ہے یا یہ جو پہاڑ ہے، اپنے غلظت یعنی سختی اور قساوت کی وجہ سے کے باوجود اگر سمجھ جاتے قرآن کو، تدبر کرتے، لخشع و تصدع، تصدع کے معنی پھٹ پڑنا، ٹوٹ پڑنا، ٹوٹ جانا، من خوف اللہ عز وجل. فکیف یلیق بکم ایھا البشر الا تلین قلوبکم، کہ تمہارے لیے کیسے یہ ممکن ہے یا کیسے تمہارے لیے لائق ہے، شان ہے تمہارے اے انسانوں، اللہ تلین قلوبکم، کہ تمہارے دل نرم نہیں ہوتے ہیں، وتخشع، اور خشوع اختیار نہیں کرتے ہیں، تتصدع من خشیۃ اللہ، وقد فهمتم عن الله امره وقد تدبرتم كتابه. ولهذا قال تعالى وتلك الامثال نضربها. یہ امام شنقیطی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے.
یعنی صحابہ میں سے ایسی مثالیں ہم کو ملتی ہیں کہ قرآن سننے کے بعد یا قرآن کی عظمت ان کے دلوں میں ایسی ہوتی تھی کہ جس کی وجہ سے ان کے دل قرآن کے لیے کیسے نرم پڑ جاتے تھے. اللہ تعالیٰ نے بعض احادیث میں ذکر ہے، اس میں سے ایک واقعہ یہاں پر امام شنقیطی نے، علامہ شنقیطی نے ذکر کیا ہے کہ وقد وجد لبعض الناس شيئا من ذلك عند سماع آيات من القرآن من ذلك ما رواه ابن كثير في سورة الطور. سورة الطور کے اس میں امام ابن کثیر نے لکھا ہے عمر رضی اللہ عنہ سے کہ وہ کہتے ہیں قال خرج عمر رضی اللہ عنہ نکلے يعص بالمدينة ذات ليلة فمر بدار رجل من المسلمين. یہ مسلمانوں کے گھروں سے جب گزر رہے تھے فوافقه قائما، تو ایک آدمی کو انہوں نے نماز پڑھتے ہوئے پایا. فوقف يستمع قراءته، تو وہ ٹہر گئے اس کے قرات کو سنتے ہوئے. فقرأ والطور، سورۃ الطور انہوں نے پڑھا. حتى بلغ ان عذاب ربك لواقع ما له من دافع قال قسم ورب الكعبة حق، قسم ورب الكعبة حق. فنزل عن حماره واستند إلى حائط فمكث مليا. تھوڑی دیر ٹہرے اور اپنے گدھے سے اترے اور ایک دیوار کے پاس انہوں نے آسرا لیا یا ٹہرے. ثم رجع إلى منزله فمكث شهرا يعوده الناس لا يدرون ما مرضه. یعنی بیمار پڑ گئے تھے وہ، ایک مہینے تک لوگ پہچان نہیں پائے کہ کیا ان کی بیماری ہے. یعنی نڈھال ہو گئے تھے وہ سوچ سوچ کر. یہ حال ہوتا تھا صحابہ کا قرآن کے ساتھ. حقیقت یہی ہے کہ میں آپ لوگوں سے کہہ دوں کہ یہ جو آیتیں ہیں قرآن کی، تفسیر تو دور کی بات، یہ جو علماء نے تفسیریں لکھی ہیں اس کو بھی کما حق ہو آپ لوگوں تک پہنچانا ہمارے بس کی بات نہیں ہے. حقیقت یہی ہے کیونکہ اتنا لکھا ہے اس معاملے میں، خاص طور پہ اب بعد میں جو آیتیں آنے والی ہیں اسماء الحسنہ کے تعلق سے، اس کے اندر توحید، اللہ تعالیٰ کے تخلیق وغیرہ کے تعلق سے اتنا لکھا ہے، اور کہ وہ بھی پہنچانا آپ لوگوں تک ہے نا ہماری بس کی بات نہیں ہے. یعنی کہ اتنا ماشاءاللہ اس کے اندر ہے نا معنویت ہے قرآن کے اندر. تو اس کے تعلق سے یہ بات ہے. امام قرطبی نے جبیر بن مطعم کے تعلق سے لکھا ہے کہ یعنی جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے لکھا ہے کہ قدمت المدینة لأسأل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم في أسار بدر فوافيته يقرأ في صلاة المغرب. یعنی انہوں نے پایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مغرب کی نماز پڑھتے ہوئے والطور، سورۃ الطور اس میں پڑھتے ہوئے لقوله تعالی ان عذاب ربك لواقع ما له من دافع. یہ آیتیں پڑھتے ہوئے پایا فکأنما صدع قلبی، گویا کہ میرا دل درز گیا. فاسلمت خوفا من نزول العذاب، عذاب کے نازل ہونے کے ڈر سے میں نے اسلام قبول کر لیا. وما كنت اظن ان اقوم من مقامی حتى يقع بي العذاب، یعنی میں وہاں سے ہٹوں اتنا بھی مجھے وقت ملے گا یا عذاب آ جائے گا. اتنا یعنی قرآن کو سن کر حقیقی معنوں میں جو سمجھتے تھے صحابہ تھے یا ائمہ تھے جو بھی ان کے ایمان کے حساب سے، لیکن ہم قرآن کو معنی سمجھتے ہوئے بھی اس کے مراد کو سمجھنا یا اس طرح سے دل پہ لگنا قرآن، یہ ہم سے نہیں ہوتا یا الا ماشاءاللہ، سب کی بات نہیں کہہ رہا ہوں میں. وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ. یعنی یہ ان کے بارے میں کہا گیا وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ. یہ جو ایمان نہیں لاتے ہیں آخرت پر، ان کے دل پسیج جاتے ہیں. اس کے برعکس مومنوں کے دل کیا ہوتے ہیں؟ جیسا کہ سورۃ الانفال میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم آياته زادتهم ایمانا وعلى ربهم يتوکلون. یہ کیفیت ہونی چاہیے قرآن سن کر. قرآن
سن کر قرآن پڑھ کر یہ کیفیت ہم پر طاری ہونی چاہیے، تب حقیقی معنوں میں ہمارا دل قرآن سے لگا ہوا ہے. جیسا کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ لو طہرت قلوبکم لما شبعتم من کتاب اللہ، اگر تمہارے دل طاہر ہو جاتے یعنی پاک رہتے تو لما شب کبھی سیراب نہیں ہوتے، کبھی شکم سیر نہیں ہوتے اب تم لوگ قرآن سے، یعنی کبھی بس نہیں کرتے قرآن پڑھتے ہوئے، قرآن پر تفکیر کرتے ہوئے. لیکن اللہ ہی مالک ہے ہمارا. اب اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا یہ قول کہ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. اس کے بارے میں امام شنقیطی اور بھی لکھتے ہیں وبهذا أيضا يتضح أن جواب لو في قوله تعالى، یعنی لو انزلنا کا جواب کیا ہوتا کہ لکان هذا القرآن ارجح من تقدیر، یعنی اگر ہم پہاڑ پر اتار دیتے تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے. لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا، تو ولو ان قرآنا سيرت به الجبال، وہاں پر بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے لو کا لفظ استعمال کیا ہے. تو اس کا جواب اگرچہ کہ وہاں پر نہیں ہے، لیکن مفسرین نے کہا کہ اس کا جواب اگر ہوتا تو ایسے ہوتا کہ لکان حال الجبال هكذا، لکان حال الجبال هكذا. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے بارے میں یعنی وحدانیت کے تعلق سے ذکر کیا ہے هو اللہ الذی، وہی اللہ ہے جس کے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں ہے. یعنی کلمہ توحید اس کے اندر 2 مرتبہ آیا ہے. کلمہ توحید لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ هو الرحمن الرحیم. اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد اپنے اسماء و صفات ذکر کیے ہیں. اس تعلق سے میں پھر آپ لوگوں کو یعنی معنی کیا ہیں اسماء کے وہ تو مختصر طور پر بتا دوں گا، کیونکہ اس کے معنی میں بھی لوگ یعنی کہ مفسرین نے یا بعض علماء نے کتابیں لکھی ہیں اسماء الحسنہ پر، صرف اسماء الحسنہ کے معنی اور اس کی تفسیر پر. مختصر طور پر جیسا کہ ترجمے میں اچھی جو معنویت جو ترجمے میں آئی تھی اس کی ترجمہ بھی نہیں ترجمانی، کیونکہ حقیقی طور پر اس کے معنی ادا نہیں ہو رہے ہیں اردو میں. خود مفسرین یا جو بھی اردو کے مفسرین وہ ہمیشہ یہی کہتے ہیں کہ قرآن کا ترجمہ تو ممکن نہیں ہے، ترجمانی اس کا مطلب مقصد کیا ہے وہ کئی الفاظ میں کئی کلمات میں بیان ہو سکتے ہیں، لیکن بالضبط اس کے معنی اردو میں نہیں ملیں گے. تو اس حساب سے ہے نا ہم لوگ جان لیتے ہیں هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ هو الرحمن الرحیم. امام شنقیطی یعنی تقریباً تفسیریں میں نے جو دیکھی ہیں اس میں سے یہ جو 3 آیتیں ہیں آخر کی، اس کے تعلق سے امام شنقیطی کی تفسیر بہت اچھی ہے. آپ لوگوں کو جب موقع ملے پڑھی آپ لوگ بھی. اس میں سے کچھ چیزیں میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں اس میں کہ 3 باتوں پر مشتمل ہے یہ آیتیں. بات کی 3 باتوں پر، 3 موضوعات ہیں اس کے. کس کے؟ یہ جو آخر کے 3 آیتیں ہیں اس کی. ایک اللہ سبحانہ تعالیٰ کی توحید، دوسری اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اسماء و صفات، یعنی یہ 2 چیزیں. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تنزیہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اللہ تعالیٰ نے خود جو تنزیہ بیان کی ہے اس کے اندر، یہ 3 چیزیں اس میں ہم پائیں گے.
کیونکہ اللہ تعالیٰ نے پورے انبیاء کو، جتنے انبیاء اور رسول بھیجے ہیں، سب کا سب ایک ہی پیغام تھا، ایک ہی توحید اللہ تعالی فی ذاتہ و اسمائہ و صفاتہ و تنزیہہ والرد علی مفتریات الامم علی اللہ. جتنے امتیں تھیں سب کے سب اللہ تعالیٰ پر افترا پردازی سے کام لیے تھے. یہودیوں نے کیا کہا؟ عزیر ابن اللہ، والنصارى قالوا المسیح ابن اللہ، والمشرکون قالوا اتخذ الرحمن ولدا، اور مشرکوں کا یہ بھی قول تھا وجعلوا الملائکۃ الذین هم عباد الرحمن اناثا، اور یہ بھی اجعل الآلہۃ الہا واحدا ان هذا لشیء عجاب. فکلهم ادعى الشریک مع اللہ، ہر کسی نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ شریک کا دعویٰ کیا، جیسا کہ نصارہ نے ثالث ثلاثہ بھی کہا، یہود نے ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء، یعنی انہوں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ یہ رویہ اختیار کیا، اور ید اللہ مغلولہ کہا. اور مشرک باوجود اس کے کہ وہ لوگ اپنے لیے لڑکیوں کو ناپسند کرتے تھے، لیکن کیا کہا انہوں نے؟ وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَنِ إِنَاثًا، اور کیا کہا؟ یعنی یہ تمام کے تمام اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ پوری قوموں کا یہی حال تھا، ہر کسی نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک کو گھڑ لیا تھا، شریک کو بنا لیا تھا. تو ہر رسول نے آ کر یہی کہا ما لکم من الہ غیر یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیر یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیر. تو اللہ تعالیٰ نے بہت ساری جگہ اس کی نفی کی. وَإِنْ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ وَلَا لِآبَائِهِمْ كَبُرَتْ كَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ إِنْ يَقُولُونَ إِلَّا كَذِبًا. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ جو باتیں ہیں صرف ان کی اپنی باتیں، أَلَا إِنَّهُمْ مِنْ إِفْكِهِمْ لَيَقُولُونَ وَلَدَ اللَّهُ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا. اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ کو کتنا گراں گزرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی مخلوق کو بھی کتنا گراں گزرتا ہے. اگر اللہ چاہے تو کیا کیا ہو سکتا ہے اس کائنات میں، اس کون میں. اللہ تعالیٰ نے اسی میں فرمایا تکاد السماوات یتفطرن وتنشق الارض وتخر الجبال هدا ان دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا. تو یعنی یہ جو آیتیں یا اس کے اندر کے جو معنی میں آسانی سے ہم لوگ گزر رہے ہیں، یا ہم ہمیشہ پڑھتے ہیں قرآن تو ہم پر کوئی اثر نہیں ہوتا ہے اس کا، لیکن کائنات پر کیا اثر ہو سکتا تھا اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں. یہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ مشرکوں کا یہ معاملہ ہے، یا جو بھی اقوام تھے ان کا یہ معاملہ تھا کہ شریک کو ٹھہراتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیبی، پہلے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے ساتھ جو شریک ہے اس کی نفی کی. جی یعنی ایک تو اس کے اندر تین، توحید الالوہیہ، پھر توحید الاسماء صفات اور تنزیہ اللہ، ان تین کا اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر ہے نا ذکر کیا ہے، ان تین موضوعات کو سمیٹا ہے اللہ تعالیٰ نے. تو لا الہ الا ہو، تو اللہ تعالیٰ نے کامل طور پر نفی کر دی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے. اسی لیے اردو میں اس کا ترجمہ کوئی سچا معبود نہیں ہے. سچا معبود اللہ تعالیٰ، کیونکہ معبود تو دنیا میں ہے لیکن سب کے سب جھوٹے معبود ہیں. اللہ تعالیٰ نے اس کی نفی کر دی. یعنی یہ ابو سعود ایک انہوں نے ذکر کیا ہے، امام شنقیطی نے، کہ ان الکمالات كلها مع كثرتها وتشعبها راجعة الى الكمال في القدرة والعلم. اللہ تعالیٰ نے یہاں پر جو کہا لا الہ الا هو عالم الغیب، عالم الغیب یعنی توحید کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے علم کا ذکر کیا ہے. تو تمام کے تمام کمالات، اپنے بہت زیادہ کمالات اور اپنے بہت زیادہ اللہ تعالیٰ کے کمالات، یہ اللہ تعالیٰ کے قدرت اور علم کی طرف لوٹتے ہیں. وَهَذَا كُلُّهُ مُتَوَفِّرٌ فِي هَذَا السِّيَاقِ، یعنی اللہ تعالیٰ نے کلمہ توحید کا اس میں ذکر کیا لِأَنَّهَا الْأَصْلُ لِأَنَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَحْدَهُ آمَنَ بِكُلِّ مَا جَاءَ عَنِ اللَّهِ.
وآمن باللہ علی ما هو له اہل، ایک تو اللہ تعالیٰ پر ایمان لایا تو گویا کہ اللہ تعالیٰ پر اس نے پوری طریقے سے بکل ما جاء عن اللہ، اللہ تعالیٰ سے جتنی چیزیں نازل ہوئی اللہ تعالیٰ نے نازل کی ان تمام پر ایمان لایا۔ دوسری چیز وآمن باللہ علی ما هو له اہل، اللہ تعالیٰ جس کا اہل ہے اس پر بھی اس نے ایمان لایا۔ ونزہ عما لیس له بأہل، اور اللہ تعالیٰ کو ان تمام خرابیوں سے، نقائص سے، عیوب سے اس نے پاک بتایا جس کا اللہ تعالیٰ اس کا اہل نہیں تھا۔ یعنی یہ جو امام شنقیطی جن تین چیزوں کی طرف نشاندہی کرنا چاہ رہے ہیں وہ میں سمجھا پاؤں گا انشاءاللہ شاید آپ لوگوں کو۔ ایک تو اللہ تعالیٰ کی توحید پر اس نے ایمان لایا، تو اللہ تعالیٰ پر جب اس نے ایمان لایا تو گویا کہ اللہ تعالیٰ نے جتنی چیزیں نازل کی ہیں جس پر ایمانیات ہونی چاہیے، ایمانیات کے جو تقاضے اس پر ایمان لایا۔ دوسرا آمن باللہ علی ما هو له اہل، اللہ تعالیٰ جس چیز کا اہل ہے، جس چیز کا اللہ تعالیٰ اہل ہو سکتا ہے اس پر بھی ایمان لانا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت، اللہ تعالیٰ کا علم، اللہ تعالیٰ کی حفاظت، اللہ تعالیٰ کے جتنے اسماء ہیں ان تمام پر ایمان لایا اس نے۔ تیسری چیز اللہ تعالیٰ کو پاک بتانا بھی ضروری ہے جن نقائص کا اللہ تعالیٰ اہل نہیں ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے شان میں جو بھی گستاخی ہو سکتے ان تمام کو اس نے ان تمام سے اللہ تعالیٰ کو پاک بتایا۔ ان تین چیزوں کا اس کے اندر ذکر ہے، هو اللہ الذی لا الہ الا ہو۔ پھر اس کے بعد اس کی دلیل بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک نازل یہاں پر ایک عالم الغیب والشہادہ، اللہ تعالیٰ واحد ہے، اللہ تعالیٰ احد ہے، اللہ تعالیٰ اکیلا ہے۔ اس کی دلیل اللہ تعالیٰ خود دے رہے ہیں، عالم الغیب والشہادہ، غیب اور شہادہ کا اللہ تعالیٰ عالم ہے، یعنی جو الہ ہے اس کو عالم بھی ہونا چاہیے غیب اور شہادہ کا۔ جیسا کہ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے کہا انما الہکم اللہ الذی لا الہ الا هو وسع كل شیء علما، لا الہ الا هو وسع كل شیء علما، ووسع كل شيء علما هنا تساوی عالم الغیب والشہادہ۔ وسع كل شيء میں اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بتا دیا چاہے وہ غیب ہو شہادہ ہو سب چیزوں کا اللہ تعالیٰ عالم ہے۔ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا اللہ یسجدوا للہ الذی یخرج الخبأ فی السماوات والارض ویعلم ما تخفون وما تعلنون۔ یخرج الخبأ یعنی چھپی ہوئی چیزوں کا اللہ تعالیٰ سماوات والارض میں اگر ہو اللہ تعالیٰ اس کو جانتا ہے، اور تم لوگ جو چھپاتے ہو جو ظاہر کرتے ہو سب اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کا کمال علم اس کی توحید کی ایک دلیل ہے، اس کی توحید کی ایک دلیل ہے۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء وعنده مفاتح الغیب لا يعلمها الا هو۔ اللہ تعالیٰ کیسے، یعنی عالم الغیب والشہادہ یہاں جو کہہ رہا ہے توحید کے فوری بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے علم کو دلیل کے طور پر لایا یہاں پر اللہ تعالیٰ نے۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ امام شنقیطی ثم وقد جمع الدلیلین العلم والرحمہ، یعنی ایک آیت میں اللہ تعالیٰ نے ربنا وسعت كل شیء رحمتا وعلما، یہاں پر ایک اپنے علم اور رحمت کو اللہ تعالیٰ نے جمع کر دیا ایک آیت میں۔ اس کی وجہ بھی کیا ہے کہ یعنی ابھی اس آیت میں جو ہم لوگ پڑھ رہے ہیں هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ هو الرحمن الرحیم، یہاں پر کہا نا کہ عالم، جب تو علم اللہ تعالیٰ کی جو اللہ تعالیٰ کی خوبی یا اللہ تعالیٰ کے لیے خاص جو وصف ہے اللہ تعالیٰ کا علم، اور اس کے بعد رحمت کا ذکر اللہ تعالیٰ هو الرحمن الرحیم، اللہ تعالیٰ رحمان ہے رحیم ہے، اللہ تعالیٰ رحمان ہے اور رحیم ہے۔ اسی قسم کی ایک آیت یہ بھی ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے رحمت اور علم کو جمع کیا ہے،
ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما. یہ وجہ یہ بتا رہے ہیں امام شنقیطی کے اللہ تعالیٰ عالم ہے اور رحیم بھی ہے اسی وقت، کیونکہ دنیا میں بہت ساری مخلوقات ہیں، یہاں تک کہ انسان ہے، اس پر بھی اللہ تعالیٰ رحمان ہے، جیسے کہ وہ مومن ہو چاہے وہ کافر ہو کوئی بھی ہو، اللہ تعالیٰ اس پر رحمان ہے. رحمان الدنیا اور رحیم الآخرہ کہتے ہیں نا، رحمان رحیم کے جب اس کا درمیان جب فرق کرتے ہیں تو رحمان الدنیا اور رحیم الآخرہ. رحمان الدنیا سے مطلب کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں سب پر یکساں طور پر رحم کرتا ہے. یکساں طور پر رحم کرنے کا مطلب یہ کہ روزی سب کو دیتا اللہ تعالیٰ، یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے. اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، علم کے باوجود بھی کہ اللہ تعالیٰ عالم ہے اس بات کا کہ کون اس کا بندہ ہے، کون یعنی تمام اس کے بندے ہیں، لیکن کون اس کا ماننے والا ہے، کون انکار کرنے والا ہے، سب کچھ علم رکھنے کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ رحیم ہے، رحمان ہے، اور آخرت میں صرف اور صرف مومنوں پر رحم کرے گا. ثم جاءت كلمة التوحيد مرة أخرى، يعني هو الله الذي لا إله إلا هو، پھر دوبارہ آ رہا ہے نا. وجاء بعدها من الصفات الجامعة قوله الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، وهذا الدليل على وحدانيته تعالى نص عليه في موضع آخر صريحا في قوله تعالى قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي لہو ملک السماوات والارض لا الہ الا هو یحیی ویمیت. یعنی اللہ تعالیٰ نے ایسی بہت ساری جگہ اپنے صفات کا ذکر کیا ہے اپنی وحدانیت کے بعد. اپنے وحدانیت کے بعد اللہ تعالیٰ نے یعنی یہاں پر ایک الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر، ایک جو اسم ہے اللہ تعالیٰ کا، اس کے اندر جو صفت ہے ایک خاص وجہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ذکر کیا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ ملک ہے، لہو ملک السماوات والارض لا الہ الا هو یحیی ویمیت، فالذی لہو ملک السماوات والارض هو الملک الحق الکامل الملک. یعنی ایسی ملکیت، ایسا تصرف اللہ تعالیٰ کا ہے جس کے اندر کسی کا دخل نہیں ہے. کامل ملکیت اللہ تعالیٰ کی ہے، اس کے اندر پورا تصرف اللہ تعالیٰ کا ہے. يملك التصرف في ملكه كما يشاء بالإحياء والإماتة وحده، كما قال تعالى تبارك الذي له ملك السماوات، تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، وهو القدوس السلام المؤمن المهيمن على ملكه، كما فی قوله ایضا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. یعنی اللہ تعالیٰ ایسا مالک ہے کہ قائم بھی رکھنے والا ہے، حفاظت بھی کرنے والا ہے، نگہبانی بھی کرنے والا ہے. والقائم بکل نفس، یعنی اللہ تعالیٰ ہر نفس کو، چاہے وہ یعنی انسان ہو یا چھوٹے موٹے کیڑے مکوڑے ہو، ہر چیز کا نگہبان ہے اللہ تعالیٰ، ہر چیز کو دیکھ سکتا ہے. اپنی یعنی انسان کی ملکیت کیا ہوتی ہے، ایک ملک اگر انسان کی ملکیت میں ہوتا ہے تو وہ اتنا عاجز ہوتا ہے، چاہے وہ چھوٹا ملک ہو چاہے بڑا ملک ہو، کہ اس کے اندر کمال تصرف وہ کر نہیں پاتا ہے. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کا معاملہ ایسا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کمال تصرف کر سکتا ہے اپنے ملک میں. یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. تو یہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تخلیق ہے، خاص طور پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو کہا کہ یعنی تیسری آیت میں اس کے بعد هو اللہ الخالق الباری، میں پھر الگ الگ اس کا معنی جو ہے آیتوں کا، یعنی اس کی تفصیل تھوڑی بہت بتا دوں گا انشاءاللہ ہر اسم کی. لیکن یہ جو امام شنقیطی نے جن پوائنٹس کو نوٹ کیا ہے خاص طور پہ آخری اس آیت میں، وہ بھی میں بتا دیتا ہوں. پہلے وہ یہ ہے کہ هو اللہ الخالق البارئ المصور، یعنی اللہ تعالی فهو وحده المتفرد بالخلق والایجاد والابداع والتصویر. یعنی اللہ تعالی اکیلا ہے،
وحده المتفرد بالخلق والإيجاد، تخلیق کرنے میں، ایجاد کرنے میں متفرد ہے، والابداع والتصویر، ابداع کرنے میں یعنی ایجاد کرنے میں اور اس کی تصویر بنانے میں اللہ تعالیٰ اپنی مثال آپ میں ہے. وقد نص على هذا الدليل في أكثر من موضع كما في قوله تعالى بديع السماوات والأرض أن يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوا. بہت سارے آیتیں ایسے ہم کو ملیں گے. خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها ذلكم الله ربكم خالق كل شيء الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا. یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی خاص خاصیت ہے تخلیق اور پھر اس کی تصویر بنانا. هو اللہ الخالق البارئ المصور، یعنی جیسا کہ خالق کا معنی کیا بتاتے ہیں؟ پیدا کرنے والا. الباری یعنی عدم سے وجود میں لانے والا، الخالق. الباری دوبارہ پیدا کرنے والا. المصور جو پیدا کیا اس طریقے کے بار بار پیدا کرنے والا، تصویر بنانے والا. یعنی اللہ تعالیٰ پیدا کرنے کے بعد مصور کا مطلب کیا ہے؟ جیسے چاہے ویسے اس کی شکل دینے والا اللہ سبحانہ تعالیٰ. انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون. اس کے اندر بھی دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کمال خلقت. کن فیکون کے ذریعے کن فیکون وہ صرف اللہ تعالیٰ کا ایک کلمہ ہے جس سے وہ ہو جاتا ہے. اب یہاں پر دیکھیں الذی خلق الموت والحیات، اس میں ایک پوائنٹ جو میں پہلی بار یعنی کہ اس سے پہلے آپ لوگ سنے ہوں گے ماشاءاللہ. یہ دیکھیں خالق الایجاد والعدم، خلق الموت والحیات. موت، خلق الموت والحیات، اس کے اندر دو چیزیں ہیں، ایک ایجاد ہے اور عدم ہے. خلق العدم عدم يساوي في الدلالة على القدرة خلق الإيجاد. خالق الإيجاد والعدم، ایجاد اور عدم دونوں کو بھی پیدا کرنے والا، اور عدم کو پیدا کرنا دلالت میں ایجاد کو پیدا کرنے کے برابر ہے. مثلا جیسا کہ انہوں نے خود مثال دی ہے لأنه إذا لم يقدر على إعدام ما أوجد يكون الموجود مستعصيا عليه. جس چیز کو کوئی اگر بناتا ہے اس کو اعدام کرنے میں وہ قادر نہیں ہے تو اس کا وہ نافرمان بن سکتا ہے. موجد کا نافرمان بن سکتا ہے. کون؟ مفعول. سمجھ میں آ رہی بات میری؟ ایجاد میں جس چیز کو اس نے لایا، جیسا کہ کمن یوجد اليوم سلاحا ولا يقدر على اعدامه وابطال مفعوله فقد يكون سببا في اهلاكه. یہ واضح ہے نا؟ کمن یوجد اليوم سلاحا، جیسا کہ کوئی آج کے دن ایک ہتھیار ایجاد میں لاتا ہے، ایجاد کرتا ہے. ولا يقدر على اعدامه، اور اس کو اعدام کرنے پر وہ قادر نہیں ہے، اس کو مٹانے پر وہ قادر نہیں ہے. وَإِبْطَالِ مَفْعُولِهِ، جو اس نے بنایا اس کو باطل کرنے پر، اس کو ختم کرنے پر وہ قادر نہیں ہے. تو کیا ہوگا اس کا اثر کیا ہوگا؟ فقط يكون سببا في إهلاكه، وہی ہتھیار اس کے ہلاکت کا سبب بن سکتا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اعدام سے یعنی عدم سے وجود میں لاتا ہے اور پھر اس کو معدوم بھی کر سکتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی کمال قدرت ہے. بات واضح ہے نا میری؟ عدم سے مراد یہ کہ جب کچھ نہیں تھا، کچھ نہ ہونے سے، جی یعنی کچھ بھی نہیں تھا، اللہ تعالیٰ جی اس سے وجود میں لاتا ہے، پھر اس کو وجود میں لانے کے بعد پھر معدوم کر سکتا ہے، گویا کہ نہیں ہے، ختم بھی کر سکتا ہے اللہ تعالیٰ. یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی خاصیت ہے.
جی اب اللہ تعالیٰ نے ہر وقت یعنی جتنے بھی اپنے خلقت کی مثالیں پیش کی ہیں اس کے اندر دیکھیے دو چیزیں اللہ تعالیٰ نے ملا کر پیش کیا اکثر جگہ. الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا. یعنی یہاں پر اللہ تعالیٰ نے جمیعا کہہ کر ہر چیز کو چاہے وہ اضداد ہو یعنی اللیل والنہار الضوء یعنی ظلمات النور موت حیات یہ تمام چیزیں اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے جمیعا کہہ کر ہے نا اپنی تخلیق کی پوری تفصیل اس کے اندر دے دی ہے اللہ تعالیٰ نے تفصیلی طور پر. تو یہ چیزیں انشاءاللہ بقیہ کیونکہ وقت ہو رہا ہے تو ہم لوگ ہیں نا بقیہ اور بھی تفصیلات ہیں انشاءاللہ اگلے حصے میں پڑھیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو تدبر کے ساتھ قرآن کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.